الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار سے لیول 1 سبق نمبر 2۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ گرامر کے لحاظ سے یہاں ہمارے لیفٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آج واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ ہم پڑھیں گے، بلکہ یہ کہا جائے کہ آج صرف واحد سے تثنیہ کیسے بنایا جاتا ہے یہی صرف قاعدہ پڑھیں گے، جمع کا اگلی نیکسٹ کلاس میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو جو ہوا مسلم اور ہما مسلمان ہے یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، تو اس میں الفاظ واحد ہے، تثنیہ اور جمع تین قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر زبانوں میں دو ہی کئی کانسیپٹ ہے، یا تو سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا، واحد اور جمع ہوگا۔ تثنیہ کا یعنی ڈیول کا اس میں کانسیپٹ نہیں ہے، جیسے اردو کے میں بھی ایسے ہے کہ دو کے لیے بہت کم ہے لیکن ہیں کیونکہ رول عربی کا ہے۔ انگلش میں بالکل بھی نہیں ہے تثنیہ کا، اس کے لیے کوئی ورڈ استعمال کیا جائے، کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے دو صرف دو پر جو ہے وہ بتائے کہ یہ دو الفاظ ہیں، لیکن عربی میں واحد کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوگا، تثنیہ کے لیے یعنی ڈیول کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوگا، اور جمع پلورل کے لیے علیحدہ لفظ کا استعمال کیا جائے گا۔ تو گویا کہ آج ہم پڑھیں گے واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ کہ کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے سنگولر کو ڈیول اور پلورل میں کنورٹ کیا جاتا ہے، چینج کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے پچھلے سبق کا ایک دفعہ یاد کریں کہ سب سے پہلا سبق ہمارا تھا ہوا مسلم، ہوا ہما ہم۔ ضمیر منفصل یہ بہت اہم ہے، ان کو بار بار ریپیٹ کیجیے گا۔ ہوا ہما ہم تھرڈ پرسن کے لیے، انتا انتما انتم سیکنڈ پرسن کے لیے، انا نحنو۔ ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحنو۔ اور آج گزارش ہوگی اپنی جو اسٹوڈنٹ جو استاد تکرار کراتی ہیں، دہراتی ہیں، کہ اب جو ہے جب آپ آخر میں سبق دہرا رہی ہیں تو اب الفاظ بدل بدل کر جائزہ لیا کریں، امتحان لیا کریں۔ جیسے پہلے ہم کا پوچھے ترجمہ کیا ہے، انتم کا کیا ہے، نحنو کیا ہے، اس طرح بدل بدل کر آپ نے اب پریکٹس کرنی ہے جب کلاس جو بریک آؤٹ میں ہو۔ اور اس کے ساتھ ہمارا لاسٹ سبق جو تھا وہ مسلم تھا، اس کو ایک دفعہ دہرائیں گے، میں ترجمہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے ساتھ عربی الفاظ پڑھیں گے۔ وہ ایک مسلمان ہے، ہوا مسلم، وہ دو مسلمان ہیں، ہما مسلمانی، وہ سب مسلمان ہیں، ہم مسلمون، آپ ایک مسلمان ہیں، انت مسلم، آپ دو مسلمان ہیں، انتما مسلمانی، آپ سب مسلمان ہیں، انتم مسلمون، میں ایک مسلمان ہوں، انا مسلم، ہم سب مسلمان ہیں۔ نحن مسلمون۔ جی، ایک مرتبہ صرف میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ جی، یہ ہماری آج کا جو لاسٹ سبق تھا اسی کو ہم نے دہرایا ہے، اور اس میں دیکھیں ہم نے تثنیہ اور جمع کے الفاظ پڑھے ہیں۔ وہ مسلم، ہما مسلمانی، مسلمون، مسلم، مسلمانی، مسلمون، مسلم، مسلمون۔ تو گویا کہ تثنیہ اور جمع کے صیغے ہم آلریڈی پہلے سے پڑھ چکے ہیں، لیکن آج بنانے کا طریقہ ساتھ سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک لفظ کے ساتھ گردان ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ پڑھیے گا، لفظ مومن ہے، مومن سے گردان پڑھیں گے۔ ہوا مؤمن، ہوا مؤمن، ہما مؤمنانی، ہما مؤمنانی، ہم مؤمنون، ہم مؤمنون، انت مؤمن، انت مؤمن، انتما مؤمنانی، انتما مؤمنانی، انتم مؤمنون، انتم مؤمنون، انا مؤمن، انا مؤمن، نحن مؤمنون۔ نحن مؤمنون۔ جی، مومن کا معنی کیا ہے؟ ایمان والا۔ جی، ترجمہ کریں گے، وہ ایک ایمان والا ہے، وہ ایک ایمان والا ہے، وہ دو ایمان والے ہیں، وہ دو ایمان والے ہیں، وہ سب ایمان والے ہیں۔
वो सब ईमान वाले हैं। आप एक ईमान वाले हैं, आप एक ईमान वाले हैं, आप दो ईमान वाले हैं, आप दो ईमान वाले हैं, आप सब ईमान वाले हैं, आप सब ईमान वाले हैं, मैं एक ईमान वाला हूँ, मैं एक ईमान वाला हूँ, हम सब ईमान वाले हम हैं। हम सब ईमान वाले हैं। जी, लफ्ज मोमिनुन वो ईमान वाला, मैं ईमान वाला, आप सब ईमान वाले। जी, ये दो लफ्ज हो गए। अब आते हैं कि वाहिद से तस्निया और जमा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तस्निया बनाने का कायदा हम पढ़ेंगे। हमारे पास 6 लफ्ज है, इन पर हम प्रैक्टिस करेंगे तस्निया और जमा बनाने की। पहला लफ्ज है हमारे पास मुस्लिमन, पढ़ चुके हम। इसका माना इताअत करने वाला, फर्माबरदार, मानने वाला। दूसरा वर्ड हमारे पास लफ्ज है मुमिनुन, ईमान वाला, जिसके दिल के अंदर ईमान के चिराग जल रहे हैं। सालिहुन, नेक, बुजुर्ग, नेकोकार। मुस्लिमुन, फर्माबरदार। इसका बिल्कुल ऑपोजिट वो लफ्ज है काफिरुन, इनकार करने वाला। इसका माना फर्माबरदार, मानने वाला। काफिरुन, इनकार करने वाला। मोमिनुन, ईमान वाला, जिसका दिल ईमान से मुनव्वर हो। मुशरिकुन, जिसके दिल शिर्क के साथ भर गया हो। मुशरिकुन। मुस्लिमुन, काफिरुन, मोमिनुन, मुशरिकुन। सालिहुन, नेक, हर हुक्म मान के चलने वाला। फासिकुन, नाफरमानी करने वाला। तो 6 अल्फाज है हमारे पास, मुस्लिमुन, मोमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, फासिकुन। अब तस्निया बनाने का हम कायदा सीखेंगे। वाहिद से तस्निया कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक ड्यूअल कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास 2 अल्फाज हैं और उनके साउंड भी हैं। एक है आने, आ नी, नून के नीचे जेर है। और दूसरा ऐने, या साकिन है और नून के नीचे जेर है। तस्निया बनाने के लिए किसी भी सिंगुलर वर्ड लफ्ज के आखिर में अलिफ नून लगा देंगे तो ये तस्निया बन जाता है। जैसे लफ्ज मुमिनुन है, इसके आखिर में अलिफ नून लगाया तो मुमिनुन से मुमिनाने, मुमिनुन से मुमिनाने। मुस्लिमुन से अलिफ नून लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमानी, मुस्लिमाने। ये 2 लफ्ज हो गए। अच्छा, एक लफ्ज हमने और भी पढ़ा था, सालिहुन, नेक आदमी। तस्निया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या तस्निया कैसे बनाएंगे, सालिहानी, सालिहाने। अच्छा, आबिदुन, तस्निया बनाएंगे, आबिदानी, शाकिरुन, शुक्र करने वाला, तस्निया बनाइएगा। शाकिरानी, जी, साइमुन, रोजा रखने वाला, तस्निया बनाइएगा। साइमानी, जी, तो ये अलिफ नून लगा देने से तस्निया की पहली शक्ल आनी, आनी, आनी। किसी भी लफ्ज के आखिर में मोमिनुन से मुमिनानी, मुस्लिमुन से मुस्लिमानी। अगर मेरे पास कलम है तो कलम उनसे 2 अगर कलमे हो तो क्या कहेंगे, कलमानी, कलमाने। मेरे पास एक किताब है, किताबुन, एक किताब। और 2 किताबें हो तो किताबानी, किताबाने। मेरे पास एक मोबाइल है, जव्वालुन। अगर 2 हो जाए तो जव्वालानी, जवालाने। एक दीवार सामने है, अगर 2 दीवारें हो जाए तो दीवार को कहेंगे जिदारुन, जिदारुन। 2 दीवारें हो जाए तो जिदारानी, बहुत अच्छा। तो तस्निया बनाने का कायदा ये है, फर्स्ट कि अलिफ नून जिसका साउंड है आने, आने, किसी भी सिंगुलर लफ्ज के आखिर में इसको लगा देने से लफ्ज वाहिद से तस्निया बन जाता है। तस्निया की दूसरी शक्ल, दूसरी आवाज और साउंड जो है वो ऐने है। या साकिन, इससे पहले जबर, या साकिन से पहले फतहा, और नून के नीचे जैसे इधर जेर थी वही है। या दूसरे अल्फाज में ये कह दें कि ये मुमिनान है, बल्कि इसको दूसरे अंदाज में हम बाद में समझेंगे। पहले यही है कि ऐनी, ऐनी। कोई भी लफ्ज है उसमें मुस्लिमैनी, मुमिनैनी, सालिहैनी, आबिदैनी, साइमैनी, काइमैनी। तो ऐनी, ये साउंड लगा देने से, या नून लगा देने से तस्निया की दूसरी सूरत बन जाती है। जैसे मोमिनान से मोमिनैनी, मुस्लिमों से मुस्लिमाने। कुछ अल्फाज में कहता हूँ, आप उन्हीं अल्फाज को, कलमुन है तो इसकी दूसरी तस्निया या नून के साथ कैसे बनाएंगे, कलमैनी,
कलमैन, जिदारुन है, इसकी तस्निया या नून के साथ बनाइएगा, जिदारैनी, जिदारैन। मेरे पास ये लैपटॉप है, हासुबुन, तस्निया बनाइएगा इसकी, हासिबैनी, हासुबैनी, हासुबुन एक लैपटॉप, हासुब, जवानुन से जवालैन, दो मोबाइल। जी, तो ये हो गया तस्निया बनाने का कायदा, एक अलिफ नून के साथ एक या नून के साथ। सवाल ये पैदा होता है कि तस्निया की दो शक्लें क्यों है, अलिफ नून के साथ या नून के साथ। ये क्वेश्चन हम यही क्लियर कर देते हैं कि असल के अंदर ये इनके स्टेटस है, मकाम है, इनकी पोजीशन के बारे में है। क्योंकि अगर ये फाइल का, अगर कोई भी लफ्ज फाइल बन रहा हो, तस्निया हो, तो वो अलिफ नून के साथ आएगा। फाइल हो, क्योंकि फाइल का किरदार बड़ा अहम होता है जुमले में, सेंटेंस के अंदर फाइल सब्जेक्टिव केस का बड़ा अहम रोल होता है। तो जब ये सब्जेक्टिव केस के तौर पर आए, फाइल की शक्ल में आए, उसके मकाम और मर्तबे पर हो, तो अलिफ नून के साथ होगी तस्निया, मोमिनाने, मुस्लिमाने, किताबाने, जिदाराने। और अगर जुमले के अंदर तस्निया का मकाम, पोजीशन और स्टेटस उसका मफूल वाला हो, ऑब्जेक्टिव केस वाला हो, तो फिर ये या नून के साथ आएगी, मोमिनैन, मुस्लिमैन, सालिहैन, किताबैन, कलमैन, जिदारैन, या नून के साथ होगी। मेरे ख्याल में तस्निया और जमा का कायदा हमारा मुकम्मल हुआ। जी, तो ये तस्निया का हमारा कायदा मुकम्मल हुआ। अब हम एक मरतबा फिर लफ्ज मोमिन से मेरे साथ आपने गिरदान पढ़नी है। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। वो एक ईमान वाला, हुआ मुअमिनुन, वो दो ईमान वाले, हुमा मुअमिनानी, वो सब ईमान वाले। हुम मुअमिनूना, आप एक ईमान वाले हैं, अंता मुअमिनुन, आप दो ईमान वाले हैं, अंतुमा मुअमिनानी, आप सब ईमान वाले हैं। अंतुम मुअमिनूना, मैं एक ईमान वाला हूँ, अना मुअमिनुन, हम सब ईमान वाले हैं। नहनु मुअमिनूना। जी, उसके साथ एक लफ्ज और भी हम उसको भी पढ़ लेते हैं, सालिहुन, नेक आदमी, सालिहुन। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज, बल्कि पहली मरतबा मेरे साथ अरबी अल्फाज पढ़िएगा। हुआ सालिहुन, हुआ सालिहुन, हुमा सालिहानी, हुमा सालिहानी, हम सालिहून, हुम सालिहूना, अंत सालिहुन, अंता सालिहुन, अंतुमा सालिहानी, अंतुमा सालिहानी, अंतुम सालिहून, अंतुम सालिहूना, अना सालिहुन, अना सालिहुन, नहनु सालिहून। नहनु सालिहूना। जी, दो लफ्ज हमने मजीद पढ़ लिए, एक लफ्ज मोमिनुन, एक लफ्ज सालिहुन, दो लफ्ज हो चुके। सालिहुन का भी मैं उर्दू तर्जुमा करूंगा, आप सिर्फ अरबी अल्फाज पढ़िएगा इशारा करते हुए। जी, हुआ सालिहुन, नहीं, मैं तर्जुमा करूंगा, मेरे साथ आपने पढ़ना है। वो एक नेक आदमी है, हुआ सालिहुन, वो दोनों नेक आदमी हैं, हुमा सालिहानी, वो सब नेक आदमी हैं। हुम सालिहूना, आप एक नेक आदमी हैं, अंता सालिहुन, आप दो नेक आदमी हैं, अंतुमा सालिहानी, आप सब नेक आदमी हैं। अंतुम सालिहूना, मैं एक नेक आदमी हूँ, अना सालिहुन, हम सब नेक आदमी हैं। नहनु सालिहूना। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो पहला लफ्ज हमारा मुकम्मल हुआ था मुस्लिमुन, उसके बाद दूसरा लफ्ज हमने पढ़ा मुमिनुन, तीसरा लफ्ज हमने पढ़ा सालिहुन। तो सबसे पहले लफ्ज पहले पर आते हैं सालिहुन, उसकी गिरदान मैंने और आपने अच्छे तरीके से याद कर ली। लेकिन कुरान का एक लफ्ज भी एक पैगाम दे रहा होता है। तो आया हमें लफ्ज मुस्लिमुन ने क्या पैगाम दिया है? हमने कहा वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। मुसलमान कौन होता है, किसे मुसलमान कहा जाता है?
اور کسے مسلمان کہیں گے، اس کی کیا خوبیاں، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی 3 تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف تو بالکل ایک لفظ میں کر دی کہ وہ تعریف نہیں بلکہ اس کی وضاحت کر دی کہ المسلم اخو المسلم، لیکن بعد نے کہا کہ یہ بھی ایک چھوٹی سی تعریف ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اچھا بھائی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو بھائی چارہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کا وہ پہلو کہ جب کچھ صحابہ اپنا شہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے درمیان میں مواخات بھائی چارگی کا ایک سسٹم بنایا، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنا دیا کہ آپ بھائی ہیں، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ درد خوشی غمی کو شریک کر لو۔ تو انہوں نے کیا، سیرت کا مطالعے کی ضرورت ہے کہ مواخات کیسے کہتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کیسے قربانی دیتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک دوسرے پر اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اپنا کتنا بھی نقصان ہو جائے۔ اور مشہور واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے 3 صحابہ اکرام کا کہ ایک کے رشتہ دار حضرت ایک صحابی ہیں، انہوں نے خود نقل کیا تھا کہ وہ ایک صحابی کے پاس گئے پانی پلانے کے لیے جو ان کا رشتہ دار تھا، تو انہوں نے مرتے وقت بھی کہا کہ ان کے ساتھ دوسرا تھا، کہا نہیں اس کو دے دو، وہ زیادہ پیسہ لگ رہا ہے۔ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا تیسرا میرے قریب ایک زخمی کرا رہا ہے، آپ اس کو پلائیں۔ جب اس کے پاس گئے وہ دنیا سے چل بسے، واپس ہے، پہلا بھی اور اس سیکنڈ بھی اور فرسٹ بھی۔ یہ قربانی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے آپ سنم مسلمان کی تعریف کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ۔ المسلم مسلمان کون ہے بھائی؟ المسلم مسلمان، من وہ ہے، سالم ہو، سلامت ہو، امن میں ہو اس سے، المسلمون دوسرے مسلمان بھائی، من لسانی اس کی زبان سے بھی، ویدہی اور اس کے ہاتھ سے بھی۔ اور یہ کنایہ یہ نہیں کہ پاؤں سے مارنا شروع کر دے، نہیں، یہ کنایہ تھا کہ زبان سے بھی وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دے گا، نہ کسی کی جملہ طنز تثنی اور تحقیر کر کے، نہ غیبت کر کے، نہ کسی کی غلط شکایت کر کے، اور نہ جیسے ہم اپنے سٹاف روم میں یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کے خلاف مختلف قسم کی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے نہیں کریں گے۔ اور نہ کسی کی چھوٹا ہے تو بڑے صاحب کے سامنے اور آپس میں کولیگ ہے تو اس سے بڑے باس کو کمپلین نہیں کریں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے پیچھے اس کی جڑیں نہیں کاٹیں گے۔ مسلمان اس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی، رشتہ دار، دوست، سٹاف، کلاس فیلو، کلاس میٹ، ورک میٹ سب محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا یدہی اور ہاتھ سے، یہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، ہاتھ کنایہ ہے کہ کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں دے گا کسی بھی مسلمان بھائی کو، اس سے محفوظ رہیں گے۔ نہ تو یہ کسی کا مال خود کھائے گا، نہ ہڑپ کرے گا، نہ میراث میں، نہ کسی اور چیز میں، اور نہ یہ اس طرح بھی ہاتھ سے تکلیف ہے کہ کسی کو اچھی چیز آپ کے ذریعے سے مل سکتی تھی، آپ اس کے لیے ایک ذریعہ تھے، آپ نے روک لیا، ہاتھ سے تکلیف دے دی ہے۔ آپ نے اپنے اقتدار اور طاقت اور کرسی اور عہدے اور منصب کا غلط استعمال کر دیا، یہ بھی ہاتھ سے تکلیف دینے میں آتا ہے۔ تو میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے میری زبان یا ہاتھ سے کہیں کسی کے حقوق سلب ہو رہے ہو، کسی کی ذہنی طور پر ٹارچر ہم کر رہے ہوں، کسی کو تحقیر بنا رہے ہوں، یا کسی کے مال و اسباب یا دوسرے فوائد کے درمیان میں ہم رکاوٹ بن گئے۔ اگر ایسا ہے تو آج سے میں بھی آپ بھی انسان ہے، کمزور ہے، کبھی غفلت کی وجہ سے ذہن میں نہیں آتا، آج سے توبہ کر لیں کہ ہم اپنے ہاتھ زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیں۔ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعریف کی ہے، اور اس کی اس وقت مجھے آپ کو پوری امت کو مجموعی طور پر ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا المسلمون کا جسد واحد، تمام مسلمان جسد واحد ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، اشتکا راسو اشتکا کلو۔ مسلمان تو ایسے آپس میں یکجان اور ایک قالب ہیں کہ جیسے ایک انسان کی آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، یا سر میں درد ہو تو پورا جسم، نہ تو چین، نہ سکون بیڈ پر، نہ کسی نرم جگہ،
نہ گدا نہ بستر کوئی جگہ بھی نہیں, اور نہ ٹیسٹ اور ذائقہ ہے, بیکار ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کیونکہ درد ہے, تکلیف ہے. کا مسلمانوں کی بھی ایسی آتی ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کسی مشکل حالت میں ہیں, چاہے وہ وقتی طور پر ڈیزاسٹر ہو, مسائل ہو, جیسے کہ آج کل بلوچستان سے لے کر ڈیرہ تک لوگ سیلاب کی زد میں ہیں, ضرورت ہے اس وقت میری اور آپ کی, بہت سے کام ہے, ہو سکتا ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا, جو میں کر سکتا ہوں وہ تیسرا نہیں کر سکتا, لیکن اگر ہم سارے مل جائیں, کوئی آواز لگانے والے ہو, کوئی فیلڈ اور مقام اور جگہ پہ جا کے کام کرنے والے ہو, اور کوئی پیچھے سے کلیکشن کرنے والے ہو, تو یہ ایک چین ہو جائے تو بڑا کام ہو سکتا ہے. دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہے, ستم ظلم کی چکیوں میں پیس رہے ہیں, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ ارکان ہو, چاہے فلسطین ہو, دنیا کے کئی ممالک تقریباً 27 ایسی جگہ ہیں جہاں مسلمان ظلم و ستم کی چکیوں میں پیس رہے ہیں. یا اللہ, اگر ہم عملی طور پر ان کے لیے کوئی نہیں کر سکتے تو ان کا دکھ درد محسوس کر سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی بہنیں, چھوٹے چھوٹے بچے, کہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا ہوگا, کہیں وہ اپنے والدین سے نہیں مل پا رہے ہوں گے, کہیں کہاں ان کو کہیں کٹی پٹی لاشیں ان کو دیکھنے کی اپنے گھر میں روزانہ ملتی ہیں. تو اے اللہ, ان کا حامی اور ناصر ہو جا, ان کا دکھ اور درد ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. آمین. جی, ایک مرتبہ پھر ہم اپنے الفاظ کو پڑھیں گے. مومن اور صالح, میں ترجمہ کروں گا, آپ عربی الفاظ پڑھیے گا, مل کر اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز سے. وہ ایک ایمان والا, ہوا مؤمن, هو مؤمن, وہ دو ایمان والے, ہما مؤمنان, وہ سب ایمان والے, ہم مؤمنون, ہم مؤمنون. جی, اونچی آواز سے پڑھیے گا تاکہ بعد میں ریکارڈنگ میں سننے میں سب کو آسانی ہو. آپ ایک ایمان والے, انت مؤمن, آپ دو ایمان والے ہیں, انتم مؤمنان, مؤمنان, آپ سب ایمان والے ہیں. انتم انتم مؤمنون, مؤمنون, میں ایک ایمان والا ہوں, انا انا مؤمن, مؤمن, ہم سب ایمان والے ہیں. نحن مؤمنون. مؤمنون. جی, اب ایک لفظ اس سے دوبارہ پڑھیں گے ہم, کلیئر. جی, دوسرا لفظ ہے صالحون, میں ترجمہ کروں گا, آپ نے عربی الفاظ پڑھنی ہے. وہ ایک نیک آدمی ہے, ہوا صالحون, وہ دونوں نیک آدمی ہیں, ہوا هما ہما صالحان, هما صالحان, وہ سب نیک آدمی ہیں. ہم هم صالحون, صالحون, آپ ایک نیک آدمی ہیں, انت صالح, آپ دونوں نیک آدمی ہیں, انتما صالحان, آپ سب نیک آدمی ہیں. انتم صالحون, میں ایک نیک آدمی ہوں, انا صالح, ہم سب نیک آدمی ہیں. نحن صالحون. جی, ایک لفظ ہے اس سے ہم کردان پڑھیں گے, عابدن, عبادت کرنے والا. جی, میرے ساتھ پڑھیے گا, ہوا عابدن, ہوا عابدون, ہما عابدانی, هو عابد, هما عابدان, ہم عابدون, هم عابدون, انت عابد, انت عابد, انتما عابدانی, انتما عابدان, انتما انتم عابدان, عابدون, انتم عابدون, انا عابد, انتم عابدون, انا عابد, انا عابد, نحن عابدون. نحن عابدون. جی, ترجمہ کریں گے. وہ ایک عبادت کرنے والا, وہ ایک عبادت کرنے والا, وہ دو عبادت کرنے والے مرد ہیں, وہ دو عبادت کرنے والے مرد ہیں, وہ سب عبادت کرنے والے مرد ہیں. وہ سب عبادت کرنے والے مرد ہیں.
आप एक इबादत करने वाले मर्द हैं? आप एक इबादत करने वाले मर्द हैं? आप दो इबादत करने वाले मर्द हैं? आप दो इबादत करने वाले मर्द हैं? आप सब इबादत करने वाले मर्द हैं? आप सब इबादत करने वाले मर्द हैं? मैं एक इबादत करने वाला मर्द हूँ? मैं एक इबादत करने वाला मर्द हूँ? हम सब मर्द इबादत करने वाले हैं। हम सब मर्द इबादत करने वाले हैं। जी, तो ये 3 लफ्ज हमने आज पढ़े हैं, मोमिनुन, सालिहुन, और एक लफ्ज ये पढ़ा है आबिदुन, इबादत करने वाला। तो अच्छे तरीके से इनमें से आपका होमवर्क जो है वो मोमिनुन से आपने लिख कर भेजना है और सालिहुन से आपने सुनाना है। मोमिनुन से लिख कर भेजना है, सालिहुन से आपने सुनाना है, और उसके अलावा आपको जुमले होमवर्क के तौर पर दिए जाएंगे, वो आपने करने हैं। अभी ब्रेकआउट में आप आज का सबक दोहराएंगे।